بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں میں آپ سے ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں، اور اتنا آسان اور اتنا خوش آئین ہے کہ بندے کو وہ وظیفہ کرتے ہوئے سکون ملتا ہے، اور اللہ رب العزت اس وظیفے سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت سے بڑھ کر اللہ کے ہاں محبوب عمل رمضان المبارک میں اور کوئی بھی نہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن پاک بندے کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ یہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا صرف تیری رضا کی خاطر، تو اس کو معاف کر دے، تو اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ سفارش بھی قبول کی جائے گی۔ اور قرآن کہے گا، یا اللہ دن میں روزہ رکھا اور پھر بھی یہ تلاوت کرتا رہا، اور رات کو بھی یہ تلاوت میں مشغول رہا، تراویح میں قرآن سنا، محبت سے شوق سے قرآن پڑھتا رہا، یا اللہ تو اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ بھی سفارش قبول ہوگی، لیکن قرآن کی سفارش اتنی عظیم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عبادتیں سفارش کریں گی۔ حج کرتا ہے بندہ، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ عبادتیں بھی سفارش کریں گی اور سفارش کر کے چلی جائیں گی۔ قرآن سفارش کر کے وہیں کھڑا رہے گا۔ اللہ عالم الغیوب ہیں، جاننے کے باوجود پوچھیں گے تو جا نہیں رہا، ساری عبادتیں چلے گئی۔ قرآن کہے گا جب تک یہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک میں نہیں جاؤں۔ یہ سفارش اتنی بلند ہوگی کہ بندے کو جنت کے اندر داخل کر کے رہے گی۔ یہ فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ آخرت کا ہے۔ دنیا کے جتنے فائدے ہیں دنیا بھی عارضی اور دنیا کے فائدے بھی عارضی، آخرت کی نعمتیں دائمی اور ابدی اور وہ فائدے بھی دائمی اور ابدی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا جب مجھ سے مانگو دنیا بھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا، فرمایا کہ پہلے دنیا مانگو،
دنیا میں سکون ہوگا، راحت ہوگی تو ساری عبادتیں بھی کر سکو گے۔ اگر دنیا میں پریشانی ہوگی، پریشانی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے دے گی۔ اس لیے فرمایا جب مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور پھر فرمایا وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ اب قرآن پاک کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آخرت میں بہت بڑی اس کی سفارش ہوگی، اور دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے جب بھی آپ تلاوت کر کے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھائیں گے، آپ کے ہاتھ اٹھتے ہی اور زبان پہ دعا کے الفاظ آتے ہی فوراً اللہ دعا قبول فرما لے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگیں گے، اللہ کو آپ کے اوپر ترس آ جائے گا اور آپ کی دعا اللہ فوراً قبول کریں گے۔ اب دیکھیں، ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ پریشانی ہوتی ہے، ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ضرورت، وہ پریشانی اسی بندے کو معلوم ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتی ہے یا اس کے رب کے علم میں ہوتی ہے۔ آپ کی اگر رزق کے بارے میں پریشانی ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، حلال اور پاکیزہ رزق ملے گا۔ یہ رمضان المبارک کی برکت سے اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ کی اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، اولاد کی نعمت سے آپ محروم ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد 100 مرتبہ رب حب لی من الصالحین یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اولاد تو ہے، اس وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں، بات نہیں مان رہی، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد صرف 11 مرتبہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی بات نہیں مان رہی، میری رفیق حیات جو ہے وہ میرے ساتھ صحیح نہیں، اس کے لیے بھی یہی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما 11 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ بیوی بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرا خامد اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ بھی یہی دعا 11 دفعہ پڑھ لے، انشاءاللہ تینوں یہ کام کریں گی۔ اور اگر سکول کے اسٹوڈنٹ، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یا کسی میڈیکل شعبے کے اسٹوڈنٹ ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا سبق یاد نہیں ہوتا یا ٹیچر کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر بات یاد کرتے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی ٹیسٹ دینا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو سبق بھی یاد ہوگا، استاد کا لیکچر بھی سمجھ میں آئے گا، کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا، یا کسی بڑے آدمی سے گفتگو کریں گے تو آپ کی بات
اس کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھے گی اور آپ کا جو ہے روب اس کے اوپر پڑے گا۔ آیت دوبارہ سن لیں، یہ اکثر بچوں کو یاد بھی ہوتی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اسے توجہ سے دوبارہ سن لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس کی برکات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتائی ہیں، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں دعا کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ جب رمضان المبارک میں مکمل قرآن پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور دعائیں، حاجتیں، ضرورتیں اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں مجھے بھی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی تمام حاجات اللہ اپنے سامنے ہی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔